بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شخص نے بڑی محنت کر کے، جد و جہد کر کے، کوشش کر کے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور حج کا پروگرام بنا۔ ظاہر سی بات ہے، اس وقت سواریوں کا کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ زیادہ تر پیدل سفر کرتے تھے اور قافلوں کی صورت میں چلتے تھے۔ تو اس نے بھی وہ جو ایک گروپ تھا ان لوگوں سے بات کی کہ جی جب آپ لوگ حج پہ جانے لگیں گے تو میرا بھی ارادہ ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات طے ہوگی۔ تو جس دن انہوں نے گھر سے نکلنا تھا، اس نے پوری تیاری کی، گھر والوں نے اسے الوداع کہا تو آنکھوں میں آنسو تھے، نمی تھی کہ ہمارے صاحب جو ہیں ہم سے جدا ہونے جا رہے ہیں، الوداع کہنے جا رہے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں۔ ساتھ میں دعائیں بھی تھیں، نیک تمنائیں بھی تھیں۔ تو اس نے اپنا بوری بستر اٹھایا، پیسے وغیرہ لیے اور چل پڑا۔ تو جہاں جس مقام پہ اس کا گھر تھا نا، اس سے آگے راستے میں ایک جنگل آتا تھا۔ جنگل کے پہلے کچھ تھوڑی بہت آبادی تھی اور اس سے آگے پھر وہاں پہ ان لوگوں نے سٹے کیا ہوا تھا اور وہ قافلے کا حصہ بن جاتا اور پھر وہ اپنا جو ہے سفر آگے سٹارٹ کرتے۔ لیکن جنگل میں انٹر ہونے سے تھوڑا پہلے کچھ گھر تھے، کچھ آبادی تھی۔ تو دور دور گھر تھے، آبادی بہت کم تھی۔ ویسے بھی جنگل کا وہ مطلب پہلا سٹارٹ پوائنٹ تھا، تو اس سے پہلے کہاں آبادی ہوتی۔ تو بس ایک کونے میں یہاں گھر ہے، کہیں دور ایک اور گھر ہے۔ تو وہ جب وہاں سے گزر رہا تھا نا، تو اسے اس گھر میں سے رونے دھونے کی آواز ہے۔ کوئی ہے جو حال دعائی مچا رہا ہے، کوئی بچے ہیں وہ بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ ذرا ٹھہرا، تو اس نے سننے کی، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسے محسوس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو وہ ذرا قریب ہوا، گھر کے پاس چلا گیا اور دروازے سے اس نے کان لگا لیا اور مزید جو ہے سننے کی کوشش کی، وجہ کیا۔ تو وہ گھر میں باتیں ہو رہی تھی، بھوک کی، غربت کی، پیسے نہ ہونے کی اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بچے کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ ان کی ماں انہیں کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، میں کیسے آپ کو کھانا۔ تو اب وہ سوچنے لگا کہ یا باری تعالیٰ، میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ میں تو تیری عبادت کے سلسلے میں نکلا ہوں، میں تو حج پہ جا رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آ کے میں پھنس گیا ہوں۔ اب ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اگر میں حقوق اللہ ادا کرتا ہوں تو حقوق العباد پورا نہیں کر سکتا، اور باری تعالیٰ اگر میں حقوق العباد کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، اس طرف توجہ کرتا ہوں، تو حقوق اللہ رہ جاتا ہے۔ میرے پاس تو چند پیسے جو ہیں میں نے بڑی مشکل سے اکٹھے کیے ہیں، وہ تو ان کو دینے پڑیں گے، اور اگر پیسے میں ان کو دے دوں گا تو میں حج پہ کیسے جاؤں گا۔ تو یا باری تعالیٰ، تو میرے لیے راستہ آسان کر دے۔ دروازے پہ اس نے نوک کی، ایک عورت تھی، اس نے دروازہ کھولا۔ کون سا؟ کہا جی کیا ہو رہا ہے، میں نے بچوں کی رونے کی آوازیں سنی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو باپ ہے کچھ عرصہ پہلے مر گیا، تو اب میں غریب عورت ہوں، یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں کما سکتی نہیں ہوں، غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ تکلم کلام جاری ہے۔ تو اس بندے نے کہا مجھے خدا ترسی، دل میں اتنا ترس آیا، افسوس ہوا کہ میں نے وہ پیسے جتنی تھیلی میں لے کے جا رہا تھا حج پہ، میں نے ان کے حوالے کر دی۔ یہ لو، عیش کرو، کھانا لے آؤ، پیسے گھر میں رکھ لو اور بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ عورت بڑی خوش ہوئی، اس نے بڑی دعائیں کی کہ اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میری دلی مراد تو تھی حج کرنا، لیکن اب وہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس جو اماؤنٹ تھی، جو رقم تھی، میں نے اس کے حوالے کر دی۔ اب یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ میں حج کر سکوں گا؟ تو میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ میں وہاں سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا، میں آگے چل پڑا۔ تو میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ میں اگر قافلے والوں کے ساتھ شامل ہوتا ہوں تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، میں وہاں کیا کروں گا؟ اگر گھر واپس جاتا ہوں تو شرمندگی ہے کہ تو نے حج نہیں کیا، تو فوراً واپس آ گیا، تو کیا بتاؤں گا؟ تو فوراً اس بندے کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ بہت بہتر یہ ہے اسی جنگل میں آرام کر لیتا ہوں۔
جب تک قافلہ حج سے واپس نہیں آتا اس وقت تک میں یہیں پہ ٹھہرا رہوں گا، نہ ان سے ملتا ہوں نہ گھر والوں کے پاس جاتا ہوں۔ جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور گھر واپس آ جاؤں گا، کسی کو کیا پتہ۔ تو وہ دن یہاں پہ گزارتا رہا جنگل میں، قافلہ چلا گیا۔ تو جب قافلہ واپس آیا نا حج کر کے، اس نے تو حج کیا نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس جتنی رقم تھی اس نے عورت کو دے دی، وہ غریب بچوں کو دے دی، تو اس نے حج نہیں کیا اور جتنا ٹائم تھا اس نے جنگل میں گزارا۔ جب وہ لوگ حج کر کے واپس آئے تو یہ بھی چپکے سے نا ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو تھوڑا آگے جا کے انہوں نے دیکھا یار یہ بندہ بھی ہے ایسا، وہ سارے مبارک دن ایسا مبارک ہو یار، ہم نے آپ کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو شیطان کو پتھر مارتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، تلبیہیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں بڑا حیران ہوا یار انہوں نے مجھے کیسے دیکھا، میں تو گیا ہی نہیں۔ اچھا مہربانی، ٹھیک ہے، تھینک یو، شکریہ۔ چلتے چلتے ہم گھر پہنچ گئے، گھر والوں نے بھی بڑی مبارکیں دی، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ سے آپ حاج صاحب آ گئے، حاجی حاجی کہنے لگے۔ مجھے ہماری تعالیٰ میں نے حج کیا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو ہوا یوں کہ رات کو میں سویا تو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایکچولی حج تو نہیں کیا، آپ حج پہ نہیں جا سکے، آپ نے تو سارا ٹائم جنگل میں گزارا، لیکن جو نیکی آپ حج سے پہلے کر کے گئے اور پھر جنگل کی تھان لی گئی جی میں باقی ٹائم جنگل میں سپینڈ کروں گا، گزاروں گا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا آپ کا ہم شکل انسانی لبادے میں، آ کے وہ حج کرتا رہا، تلبیہیں پڑھتا رہا اور طواف کرتا رہا، چکر کاٹتا رہا، شیطان کو کنکریاں مارتا رہا، صحیح کرتا رہا، دوڑتا رہا۔ تو لوگوں نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے، اور وہ آپ کا ہم شکل تھا، اس کو وہی شکل دے دی گئی جو آپ کی تھی، اور پھر ثواب بھی سارا آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دیا گیا۔ یہ ثواب تو تھا ہی تھا، اس کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن اس کے اجر سے وہ والا ثواب حج والا وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیا، اور یوں آپ کا حج لکھ دیا گیا۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ذرا تھوڑا ایک لمحے کے لیے سوچئے آپ، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق خدا خیر کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں، حقوق العباد پورے کرتے ہیں اور پرائورٹی دیتے ہیں اس چیز کو کہ میں معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے کیا بہتر کر سکتا ہوں، کیا ان کی کس طرح سے میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں، میرے لیے کتنا اللہ نے مجھے جو مسائل دیے ہیں، جو میرے پاس سورسز ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے میں کیا کر سکتا ہوں، اتنا تو کیجیے، اس کا پھر نتیجہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیجیے، بہت بڑا رزلٹ ہے، بہت بڑا رزلٹ وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو میرے خیال میں اس واقعے سے آپ کو ضرور سبق، ہم سب کو ضرور اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔